یا شہے کربلا یا شہے کربلا یا شہے کربلا یا شہے کربلا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں خصوصی پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن. اور آج جو ہے 10 محرم شریف ہے، اسی کی یاد میں پروگرام کا نام ہے یاد کربلا. انشاءاللہ آج بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، آپ کے شرکائے قافلہ کے حوالے سے، وہ لوگ کہ جو کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. سبحان اللہ، وہ کیسی عظیم شخصیات تھیں، وہ کیسے عظیم لوگ تھے. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ان کا تذکرہ بھی کریں گے. آپ نے اول تا آخر شرکت بھی کرنی ہے، اچھے انداز میں آج کا دن بھی گزارنا ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کا بڑا ہی پیارا اور مبارک دن ہے. انشاءاللہ اس دن کے حوالے سے بھی ہم آگے کچھ سنیں گے. سب سے پہلے آئیے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. آئیے مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، 10 محرم شریف کو یوں سمجھیے کہ اسلام کے اندر ایک بڑی ہی اہمیت حاصل ہے. اسلام کے اندر ایک بڑی ہی اہمیت حاصل ہے اور یہ بڑا ہی مبارک اور پیارا دن ہے. اس کی کئی فضائل اور برکات بھی آئے ہیں، حتیٰ کہ اس دن کچھ واقعات بھی رونما ہوئے. وہ کون سے واقعات تھے انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور سنیں گے. اسی دن ہمیں چاہیے کہ ہم غسل کریں، اچھے انداز میں نہائیں. اسی طرح اسمت سرما کے حوالے سے بھی کل میں نے بتایا تھا کہ جس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اسمت سرما لگائے گا اس دن اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی، کبھی نہیں دکھیں گی. سبحان اللہ. تو اس نیت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ آپ اس میں سرما بھی لگائیں، اس کی بھی برکتیں ملیں گی. اسی طرح خوب اہتمام کیجئے نیاز کا. کس کا اہتمام کرنا ہے؟ نیاز کا اہتمام کرنا ہے. جی ہاں، لنگر کا اہتمام کرنا ہے. لنگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اہتمام کرنا ہے. اس حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان ہے. سبحان اللہ. اس کو سنیے گا اور کتنا پیارا یہ فرمان ہے، کیا اس کی برکتیں ہیں، آئیے سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10ویں محرم کو اپنے بچوں کے لیے خرچ میں فراخی کرے، یعنی خوشحالی کرے، وسعت کرے، ان کو زیادہ کھلائے، تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا، یعنی کشادگی عطا فرمائے گا، یعنی اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اور یہی نہیں، حضرت سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا، اس کا تجربہ کیا، تو ہم نے اس حدیث کو ایسا ہی پایا. سبحان اللہ، یعنی کہ تجربہ کی ہوئی یہ حدیث مبارکہ ہے. آئیے پروگرام کو آگے بھی بڑھاتے ہیں اور واقعہ کربلا بھی ہم نے انشاءاللہ آج سننا ہے. عفیف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور حسان بھائی بھی ہیں آج انشاءاللہ. منقبت امام حسین، منقبت اہل بیت بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. سب سے پہلے ہم بڑھ رہے ہیں عفیف بھائی کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے واقعہ کربلا. یا شہے کربلا یا شہے کربلا. ماشاءاللہ، واقعہ کربلا سیگمنٹ ہے اور عفیف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. عفیف بھائی آج بھی انشاءاللہ آپ واقعہ کربلا کے حوالے سے سنائیں گے. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے بے مثال قربانیاں پیش کر کے اسلام کو زندہ کر دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کا حق ادا کر دیا. حضرت ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے
قیدی بنائے جانے والے بچوں میں ایک 4 سال کے شہزادے حضرت عمر بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر نامی 2 شہزادے تھے، ایک نے کربلا میں شہادت پائی اور دوسرے قید ہوئے۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، خاندان علی میں عام طور پر ابو بکر، عمر، عثمان اور عائشہ نام رکھے جاتے تھے۔ جن 5 بیٹوں سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد چلی، ان میں سے ایک کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن کا 85 سال کی عمر میں مقام ینبوع میں انتقال ہوا، جبکہ ایک بیٹے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کربلا میں شہادت پائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، واقعہ کربلا کے حوالے سے میں عرض کروں، پیارے بچوں، میدان کربلا میں یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو قافلے کے شرکا تھے، ان پر پیاس کی بھی شدت، یعنی 3 دن سے پانی بھی نہیں ملا تھا، پیاسے بھی تھے۔ پیارے بچوں، کربلا کے میدان میں یزید پلید کی فوج میں ایک شخص تھا، برائی شخص تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا کہ دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے۔ دریائے فرات، وہاں دریائے فرات ہے قریب میں ہی، تو دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ وہ بکنے لگا، یزیدی فوج کا ایک برا شخص۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب اس کو پیاسا مار، اس کو پیاسا مار، پیاس کی شدت میں اس کو ہلاک کر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مانگتے ہی اس برے انسان کا گھوڑا بدکا اور اس دوڑنے لگا، اور وہ پکڑنے کے لیے اپنے گھوڑے کے پیچھے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے اس کو اتنی شدت کی پیاس لگی کہ وہ العطش یعنی ہائے پیاس زور زور سے کہنے لگا، اتنی شدت کی اس کو پیاس لگی۔ اور عالم کیا تھا اس کا وہ ہلاکت میں کیسے گیا کہ جب اس کو اتنی شدت کی پیاس لگی، پانی اس کے منہ سے لگایا جاتا تو ایک قطرہ بھی وہ پی نہیں پاتا، پانی اس کے منہ سے لگاتے تو ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی پیاس کی شدت میں وہ بدبخت تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے گستاخ کو یوں دنیا میں اس کا انجام عبرتناک بنا دیا۔ دیکھیں پیارے بچوں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالی مقام ہے کہ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آپ کی دعا قبول فرما لی۔ سبحان اللہ۔ ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدائے ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقیے کوثر کا پسر ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ حسان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو میں چاہوں گا انشاءاللہ منقبت کی طرف بڑھتے ہیں اور حسان بھائی سے انشاءاللہ ہم منقبت اہل بیت، منقبت امام حسین انشاءاللہ سنیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں منقبت کی طرف۔ شہِ کربلا یا شہِ کربلا۔ ماشاءاللہ حسان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ کون سی منقبت آج آپ سنانے جا رہے ہیں؟ میں تو پنجتن کا غلام اللہ، ہوں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ، تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی حسان بھائی۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام
مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہنگ صدا میرے منہ سے آئے مہنگ صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کر میں تو پنجے چین کا غلام ہوں میں تو پنجے چین کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجے چین کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمل سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کنی جس میں حسین اور حسن پھول پوچھے ہے تو علی سے گئے مجھے عشق ہے تو حسن سے گئے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ ہے زمن سے گئے میں تو پنجے چین کا غلام ہوں میں تو پنجے چین کا غلام ہوں میں تو پنجے چین کا غلام ہوں وہ کیسے تن سے وہ سر جدا وہ کیسے تن سے وہ سر جدا وہ کیسے تن سے وہ سر جدا جگہ عشق ہو وہی کربلا میری بات انہیں کی بات ہے میرے سامنے وہ گے ذات ہے وہ گے جن کو شیر خدا کا ہے وہ گے جن کو
کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں فقیر خیر جتن کا غلام ماشاءاللہ میں تو پنجتن کا غلام. ماشاءاللہ سانوے اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت پیارے انداز میں منقبت پڑھی ہم نے سنی. اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں محبت اہل بیت مزید بڑھائے. ہے تو صحیح الحمدللہ, تو ہم دعویٰ کریں گے الحمدللہ محبت اہل بیت ہے, مزید بڑھائیں اس کو انشاءاللہ. فضائل سنیں جو احادیث مبارکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فضائل آئے ہیں, وہ سنیں گے انشاءاللہ. ان کی محبت میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے پاس انشاءاللہ بیان بھی ہے آج بھی شان امام حسین کے حوالے سے. رفائل بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کچھ پیکیجز بھی ہم نے چلانے ہیں. پہلے جو ہے ہم امیر اہل سنت کا ایک پیکیج ہے بڑا ہی پیارا, کل بھی ہم نے وہ سنا تھا, اور کیا گفتگو ماشاءاللہ, بڑوں کی بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں سبحان اللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں امیر اہل سنت سے سنیں کربلا کا پیغام. یا شہ کربلا یا شہ کربلا. یاد کربلا. پیارے پیارے بچوں, یہ جو ہم یاد کربلا کا سلسلہ کر رہے ہیں, اور یہ جو پورا واقعہ ہوا کربلا شریف والا, بہت طویل واقعہ اور بڑے اس میں مطلب واقعات ہیں. تو یہ سب یزید پلید کی مطلب کہ وجہ سے ہوا, کہ یزید کی حکومت کو امام حسین رضی اللہ عنہ سے خطرہ محسوس ہوا. یہ یوں سمجھتا تھا کہ یہ چونکہ نواسہ رسول ہیں, اگر انہوں نے کوئی آواز اٹھائی تو لوگ تو ان کی طرف چل پڑیں گے, مجھے تو کوئی پوچھے گا نہیں, بھگا دیں گے مجھے. تو اس نے مطلب یہ ترکیب نکالی, اور یہ اپنی اس نے کوشش کی, سازش کی کہ کسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ اس کی بیعت کر لیں, یعنی اس کی فرما برداری کا اعلان کر لیں کہ میں اس کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں, اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہوں, اپنا کنگ تسلیم کرتا ہوں, اور اس کی میں بات مانا کروں گا. اس طرح کا یہ چاہتا تھا. لیکن امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول, جنت کے جوانوں کے سردار, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول, یہ کیسے قبول کر سکتے تھے یزید کی ان باتوں کو؟ کہ یزید کو ہی جانتے تھے. یزید اچھا آدمی نہیں تھا, نو گڈ, اچھا نہیں تھا, برا تھا, یہ بہت گندا آدمی تھا. دیکھے بے نمازی بھی تھا, جھوٹ بھی بولتا تھا, اور طرح طرح کے مطلب یعنی کہ یہ ظلم کرتا تھا, بہت یعنی کہ غلط آدمی تھا. تو اس غلط آدمی کی ایک نیک آدمی, پرہیزگار آدمی, وہ بھی نواسہ رسول, صحابی رسول, صحابی ابن صحابی, جنتی ابن جنتی, یہ کیسے یزید پلید مانے ناپاک, گندا. تو اس گندے یزید کی آپ بیعت کرتے اور اس کو اپنا بادشاہ کیسے تسلیم کرتے؟ آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا, میں اس کو نہیں مانتا, اچھا آدمی نہیں ہے, گندا آدمی ہے. تو یہ مطلب پھر یزید بگڑا کہ اس کو کسی طرح سے یہ راستے سے ہٹ جائیں, کہ اگر یہ بچ گئے تو یہ میرے لیے مطلب ہے کہ مسائل کر سکتے ہیں, میری حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں. یہ اس کو ایک وہم تھا کہ امام حسین کو کوئی تخت و تاج کی پڑی تھوڑی تھی, کہ ان کو کوئی حکومت چاہیے تھی یا بادشاہت ان کو چاہیے تھی, تو خود بنے بنائے بادشاہ ہیں. آج بھی ان کی حکومت قائم ہے. اب یزید کی حکومت کہاں ہے؟ نہ ابن زیاد کا وہ ستم رہا, نہ یزید کی وہ جفا رہی, جو رہا تو نام حسین کا, جسے یاد رکھتی ہے کربلا. تو یہ کہ یزید مٹ گیا, اور یزید کیسے مرا بتائے؟ یہ مطلب ایک تو یہ کہ اس نے بندر پالا تھا, بندر میننگ منکی, یہ اس نے منکی پالا تھا, بندر
एक बार उस बंदर ने इसको काट लिया, इस गुस्ताख अहले बैत को, इसको काट लिया तो इसका जहर चढ़ गया उस बंदर के काटने का, ये मर गया। एक ये भी है, एक इसके मरने की वजह ये बताई गई है कि ये शराब बहुत पीता था, ड्रिंक बहुत करता था, इससे इसका जो मैदा, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ये फेल हो गया, पेट खराब हो गया और इसको लूज मोशन लग गए, और इतने लगे कि ये इसी में मर गया। इस तरह के और भी इसके मतलब बताते हैं, यानी ये मरा, ये बदबख्त बुरी मौत मरा। तो सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख जो होता है वो कभी भी दुनिया में कामयाब होता है ना आखिरत में कामयाब होता है। जी हाँ, ये इमाम हुसैन सहाबी भी थे, नवासे भी थे सरकार के, तो अहले बैत के भी सर के ताज थे और सहाबी भी बहुत बड़े रुतबे के आप सहाबी थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, आपके बाबा जान हजरत मौला अली रदी अल्लाह अन्हु, ये भी सहाबी, आपकी अम्मी जान बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, ये भी सहाबिया। तो यूं ये घराना सहाबियों का घराना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। तो इनके साथ जो दुश्मनी करे, इनको जो तकलीफ पहुंचाए, ये भला कैसे कामयाब हो सकता है। तो ये यजीद जो था, ये तकरीबन दुनिया में 3 साल और 7 महीने 3 years and 7 months इसकी शैतानत रही, यानी जिसको गवर्नमेंट इसकी रही, और फिर ये मर गया। और किस तरह मरा, इसके 2 वाकयात मैंने आपको सुनाए। तो क्या इसके हाथ में आया, इतनी शॉर्ट पीरियड इसको मिला और ये मर गया। तो जो दुश्मन होता है, जालिम होता है, ये बाज़ों का जल्दी दुनिया से चला जाता है और दुनिया से पाक हो जाती है, और फिर आखिरत कब्र के मामलात जो हैं वो भी बाकी हैं। अल्लाह करीम हमें यजीद और यजीद के मानने वालों से बचाए, और हमें अल्लाह पाक इमाम हुसैन और इनके मानने वालों आशिकाने सहाबा और अहले बैत के साथ रखे। याद करबला के नाज़रीन, मैदान करबला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की ख़वातीन शहजादियां ये भी थीं, जिनमें सबसे छोटी शहजादी का नाम तो सकीना है, मशहूर है, रहमतुल्लाहि अलैहा। फिर इमाम हुसैन की बहन भी थी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, और इसके अलावा भी उम्मे कुलसूम, शहर बानू, ये अली असगर की अम्मी थी, अली असगर इमाम हुसैन के शहजादे थे। तो इस तरह और भी ख़वातीन थी। लेकिन आपको पता है, इतनी मुसीबतें आई, परेशानी आई, सब नमाज पढ़ती थी। नमाज तो इनके घर से तो हमको मिली है, इनके सदके तो हम नमाजी बने। तो ये सब नमाजी, कैसी भी मुसीबत आए तो मेरी मदनी बेटियों जो मदनी चैनल पर मुझे सुन रही हो, नमाज नहीं छोड़नी, नमाज पढ़नी है। अच्छा, इसी तरह इन्होंने बेपर्दगी नहीं की। कोई दुनिया की तारीख ये साबित नहीं कर सकती कि इन्होंने बेपर्दगी की। इस मुसीबत में भी अपने पर्दे का ख्याल रखा। और हमारी जो मदनी बेटियां हैं, बाजू का ये कोई मुसीबत आती है तो बेपर्दगी करती हैं और पर्दा इनका निकल जाता है। वो एक सहाबिया का वाक़या, उम्मुल खल्लाद रज़ी अल्लाह अन्हा, किसी जंग में इनका बेटा शहीद हो गया, तो अपने बेटे की खबर निकालने के लिए वो मुंह पे निकाब डाले मालूमात कर रही थी कि मेरे बेटे का क्या हुआ। तो किसी ने कहा कि ऐसे नाजुक मौके पर आपका बेटा तो शहीद हो गया है, या आपने अभी तक पर्दा डाल रखा है, ताज्जुब का इजहार किया। तो इन्होंने जो बात बताई ना, ये सारी मेरी मदनी बेटियां अपने घेरे से बांध ले। वो फरमाने लगी, मैंने बेटा जरूर खोया है, मेरा बेटा जरूर लॉस्ट हुआ है, लेकिन मैंने पर्दा नहीं खोया, पर्दा मेरा बाकी। तो इसलिए कोई सी मुसीबत आए, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट आए, अल्लाह ना करे घर में कोई फोतगी हो जाए, मौत मैयत तो होती है ना, पर्दा रखना है। कहीं भी जाएं आए,
शरीयत की इजाजत के मुताबिक, तो शरीयत के मुताबिक इस्लामी पर्दा साथ में होना चाहिए, बेपर्दगी नहीं। बेपर्दगी पता है ये गुनाह है, हाँ, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, तो सबको पर्दा करना है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। याद करबला देखने वाले बच्चों और याद करबला देखने वाले बच्चों के सरपरस्तों और तमामी नाजरीन की खिदमतों में अर्ज है कि याद करबला सिलसिले में जो कुछ कहा गया, नमाजों का, कुर्बानियों का, सब्र का, इस पर अमल भी करने की कोशिश करनी है। और मदनी चैनल देखते रहना। देखो मदनी चैनल कितना अच्छा है, इसमें कोई दुनियादारी नहीं है, वो औरतें नहीं दिखाते, ना म्यूजिकल प्रोग्राम दिखाते हैं, इसमें नेकी की दावत होती है। तो मदनी चैनल देखते रहिए। हर सहाबिये नबी जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती चार याराने नबी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती है, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती हर ज़ौजे नबी जन्नती 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 जन्नती। या शहे करबला, या शहे करबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हमने सुना अमीर सुन्नत से करबला का पैगाम, माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी आपने हमें तरगीब दिलाई। नमाज के हवाले से भी प्यारे बच्चों हमने पाबंदी करनी चाहिए, हया के हवाले से, पर्दे के हवाले से भी हमें देखना चाहिए, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल की तरफ। कुछ मेरा नाम मोहम्मद हुसैन रजा है। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन दुनिया में मेरे फूल है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़ारा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह। तेरा जाऊस चमने स्थान करम की, क्या बात रज़ाऊस चमने स्थान करम की, ज़ाहरा कली जिसे मैं हुसैन और हसन बोल, ज़ाहरा कली जिसे मैं हुसैन और हसन बोल। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम नूर फातिमा है, करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। माशाअल्लाह। करबला के जान सारों को सलाम, करबला के जान सारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन रजा जी, है, हुसैन भाई। जिसको धोखे से गूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया
حسین تجھے سلام، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم، ماشاءاللہ، زبردست، پیارے پیارے بچوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اب ایک سیگمنٹ کی طرف، اور یہ سیگمنٹ ہے بیان، اور اس کا نام ہے شان امام حسین۔ یا شہ کربلا، یا شہ کربلا۔ رفائل بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، شان امام حسین۔ رفائل بھائی آج بھی انشاءاللہ آپ بیان کریں گے، جی کیا آج آپ مدنی چینل کے ناظرین کو شان امام حسین بیان کر رہے ہیں؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ پاک کے ایک با کرامت ولی تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی بہت ساری کرامتیں بھی ہیں۔ ایک عرض کرتا ہوں، آپ ایک بار جب آپ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت ابن موتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، براہ کرم برکت کی دعا فرمائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا پانی مانگا تو آپ رضی اللہ عنہ کو کنویں میں سے ایک ڈول بھر کر دیا گیا، پھر آپ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس میں منہ لگا کر اس میں سے کچھ پانی پیا اور پھر اس میں کلی کر دی، پھر ڈول والا پانی واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ ہو گیا۔ میرے اجڑے چمن پر کرم کی بھرن، اب تو برسا شہا یا شہ کربلا۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا تو اس وقت میں اپنے گھر کی اوپر والی منزل پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر مبارک نے پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھی۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھ جو ظالم کر رہے ہیں۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، مدینہ ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ مدینہ۔ بہت پیارے انداز میں رفائل بھائی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تلاوت قرآن پاک سے محبت دیکھیں آپ۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اور ہم اپنا مقام دیکھیں، ہم کیا قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ حسان بھائی آپ دیکھیں نا، آج ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ رفائل بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کے چرچے بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ، بیان کرنے بھی چاہیے۔ لیکن یہ تو غور کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نیزے کی نوک پر آپ کا سر مبارک سبحان اللہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور ہم کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، تندرستی ہے، سلامت ہے، صحیح سلامت ہے، کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ رفائل بھائی ایسا ہی ہے، تو غور کرنا چاہیے پیارے بچوں، اور آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی نیت سے، اور آپ کے اشارے ثواب کے لیے بھی آج کے دن میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ یقین جانیے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو اس کی آپ کو بہت زیادہ برکت عطا ہوں گی۔ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں۔ ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ہیں؟ 10۔ الف لام میم کتنے حرف ہو گئے؟ 3 حرف ہو گئے، 30 نیکیاں آپ کو یہ لکھ دی گئی۔ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے جس کو دیکھنا ثواب ہے، جس کو چھونا ثواب ہے، جس کو چومنا ثواب ہے، جس کو پڑھنا ثواب ہے، جس کو سننا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ثواب کا خزانہ ہے اور اللہ پاک کا کلام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی اچھے انداز میں تلاوت کریں۔ کربلا کے واقعات بھی ہم سن رہے ہیں، یہ اس پروگرام کا یوں سمجھیے آج درس لے کر آپ جائیں کہ ایک تو نماز کی پابندی ہم نے کرنی ہے،
اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت ہم نے کرنی ہے. ایک نماز کی پابندی ہم نے کرنی ہے اور قرآن پاک کی ہم نے انشاءاللہ تلاوت کرنی ہے, اور اچھے انداز میں بھی ہم نے تلاوت قرآن پاک سیکھنا ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ پڑھیں, اچھے انداز میں سیکھیں, مدنی قاعدہ پڑھیں, پہلے کسی قاری صاحب سے آپ پڑھیں, سنائیں اچھے انداز میں. اور اب تو مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں گے, انشاءاللہ آپ کو اچھا یوں سمجھیے مدنی قاعدہ بھی پڑھنا آ جائے گا, قرآن پاک بھی پڑھنا آ جائے گا. اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں اس کی برکتیں عطا ہوں گی. آئیے بڑھتے ہیں ایک پیکج کی طرف, اور یہ بچیوں کا, چھوٹی بچیوں کا ایک پیکج ہے جس کا نام کربلا میں مقدس بیویوں کا کردار, یہ پیکج ہے. آئیے بڑھتے ہیں اس کی طرف. یا شہے کربلا یا شہے کربلا. پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم ایک بہت ہی پیاری ماں اور ان کی ایک بہت ہی پیارے بیٹے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. یعنی آج ہم خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں, جن کے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے, اور ان کی پیاری شہزادی بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے جو کربلا کے میدان میں موجود تھی. تو شروع کرتے ہیں اپنی بات شہزادی کونین کے مبارک ذکر سے. تو آپ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں, اور ان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جہاں کی عورتوں کے سردار ہیں, اور آپ رضی اللہ عنہ کو جنتی عورتوں کی سردار فرمایا ہے. یعنی دنیا میں اور جنت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں کی لیڈر ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا. کیا شان ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیاری شہزادی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہا ہے. آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں, مولا علی رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہے, اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی پیاری بہن ہے. بی بی زینب رضی اللہ عنہا بہت عقل مند اور سمجھدار لیڈی تھی, اور آپ بہت بہادر خاتون بھی تھی, اور میدان کربلا میں اہل بیت کے لیے سہارا تھی. آپ بہادر, نڈر اور سمجھدار کیوں نہ ہوتی, آخر آپ نواسی رسول جو تھی. اللہ پاک ہمیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی پیاری بیٹی بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی محبت نصیب فرمائے, آمین. یا شہے کربلا یا شہے کربلا. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں بچیوں نے بھی اہل بیت کا تذکرہ کیا. ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی اہل بیت کا تذکرہ اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ آپ کی کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد فلان اتاری ہے, میں سلوڈا سے رہا ہوں. میں آج نعرے لگاؤں گا, لگائیے. سب صحابیات بھی جنتی جنتی, چار یارانے نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام چل رہا ہے یاد کربلا, اور اب ہم ایسا سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں, ایک زبردست سیگمنٹ انشاءاللہ, اور آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یاد رہے پیارے بچوں, کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے ان کی جان پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا. اور ان میں سے کچھ مشہور ہے جن کا ہم تذکرہ سنتے رہتے ہیں. ایک تو علی اکبر ہیں جن کی شجاعت اور بہادری کی تذکرے کیے جاتے ہیں, حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان کیا جاتا ہے. لیکن ایک اور ایسے شخص تھے, ایک اور ایسے نیک بندے تھے اللہ پاک کے, کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان کو قربان کیا. حسان بھائی وہ کیا قربانی تھی, سبحان اللہ,
قربان جائیں اس قربانی پر۔ پہلے سیگمنٹ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ وہ کیا قربانی تھی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یا شہے کربلا، یا شہے کربلا۔ ماشاء اللہ، کربلا میں موجود مختلف شخصیات کی سیرت، اور آج بھی انشاءاللہ ایک شخصیت ہیں اور بڑی ہی پیاری شخصیت ہے، انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم سنیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے بچوں، جس وقت کربلا میں موجود تھے، حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنی کلب کے ایک نیک شخص تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ ان کی شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے، ان کی شادی کو 17 دن ہوئے، ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، 17 دن ہوئے تھے۔ ان کے پاس ان کی امی جان تشریف لاتی ہیں، بیوہ خاتون تھی، اپنے بیٹے کے علاوہ ان کی والدہ کے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ آتی ہیں اپنے بیٹے کے پاس تشریف لاتی ہیں، والدہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اب بیٹا حیران ہے، حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرانی سے اپنی امی جان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ امی جان، میری جان آپ پر قربان، کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے آج تک نہ آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، اور نہ ہی کبھی زندگی میں کروں گا، مجھ پر آپ کی فرما برداری لازمی ہے، آپ بتائیں ہوا کیا ہے، آپ یوں غمگین نہ ہو۔ اب جو والدہ تھیں وہ رو رہی تھیں، غمگین تھیں۔ اب جب یہ بیٹے کے جذبات اور احساسات الفاظ والدہ نے سنے تو کہنے لگی کہ میرے پیارے بیٹے، آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، یہ کربلا کے میدان میں ان پر ظلم و ستم سے نڈھال ہیں، یہ میرے لال، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان ان کے لیے قربان کر دے؟ حسان بھائی، کہ تو اپنی جان ان کے لیے قربان کر دے۔ پیارے بچوں دیکھیں آپ کہ ایک وہ والدہ ہے تو اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہیں، اور کیا مانگ رہی ہیں؟ جان کا نذرانہ مانگ رہی ہیں، اور یہ وہ بیٹا ہے کہ ان کے علاوہ ان کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ یہ کیسی والدہ تھی ہیں، اللہ کی کیسی نیک بندی تھی، کیسا گھرانہ تھا یہ، سبحان اللہ، کیسی گفتگو ان کے درمیان ہو رہی تھی۔ یہ سن کر، اب یہ تو والدہ تھی، پھر حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمال شخصیت، سبحان اللہ، یہ سن کر نیک اور فرما بردار بیٹے حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، پیاری امی جان، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ میں اپنی جان نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دوں۔ یہ کہہ کر اب یہ بات تو ہو گئی امی جان کے درمیان اور بیٹے کے درمیان، اب تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، زوجہ بھی تو گھر میں ہے، وہ تو سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہیں گھر، اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئی ہیں، 17 دن ابھی شادی کو ہوئے ہیں۔ تو حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس، ان کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ جو ساری باتیں ہوئی ہوتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور میری یہ تمنا ہے کہ میں ان پر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ اب ان کی وائف، سبحان اللہ، بیوی کیسی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، کہتی ہیں کہ آپ ضرور یہ سعادت حاصل کریں، آپ ضرور یہ سعادت حاصل کریں، افسوس کہ میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتی۔ اسلام نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی، ورنہ میں بھی دشمنوں سے لڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کر دیتی۔ بس اتنا کیجئے کہ جب اللہ پاک آپ کو اس نیکی کے بدلے جنت عطا فرمائے تو مجھے مت بھولیے گا، بلکہ جنت میں اپنے ساتھ رکھیے گا۔ یہ باتیں گھرانے کے اندر چل رہی تھی، ایسا مبارک گھرانہ تھا یہ بھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے پیارے بچوں، حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو لے کر اور اپنی امی جان کو لے کر کربلا کے میدان میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام، امام حسین، امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو ان کی بیوی جو ہوتی ہیں حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عرض کرتی ہیں اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ پر اپنی جان قربان کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، آپ پر اپنی جان قربان کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور ان کے بعد میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ آپ سے التجا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں ان کے ساتھ رہوں، اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنے نوکروں میں رکھیں، اور میری تمام عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام عہد ہو گئے، وعدے ہو گئے، اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کر دی کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ یہ بی بی میرے ساتھ رہے۔ پیارے بچوں، پھر حضرت وہب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یزیدیوں سے لڑتے ہیں، لڑ کر آپ جو ہیں وہ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ یہ حضرت وہاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں یوں سمجھیے لے گئے سب کچھ، یہ سب کچھ لے گئے، اور کیسی قربانی تھی نا کہ والدہ، ان کا بھی کوئی سہارا نہیں ہے ان کے بیٹے کے علاوہ، اور 17 دن ابھی شادی کو ہوئے ہیں، جو بیوی نئی گھر آئی ہیں، لیکن تمنا کیسی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی بھی محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان حضرات کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو حسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ سلام کی طرف ہم بڑھیں گے، حسان بھائی سے انشاءاللہ ایک سلام بھی سنیں گے۔ جی حسان بھائی۔ کربلا کی جان ساروں کو سلام، کربلا کی جان ساروں کو سلام، کربلا کی جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین بن علی مشکل کشا، یا حسین بن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے، مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، بچوں کا مدنی چینل